السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ملک میں اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی اس پر مشاورت بھی ہوئی ہے، اگرچہ اس پر حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وزیر قانون سمیت کئی حکومتی شخصیات 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تردید بھی جاری کر رہے ہیں، مگر 26ویں آئینی ترمیم میں ایسے نقائص موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی تردیدوں کے باوجود اپوزیشن 27ویں آئینی ترمیم کی مزاحمت کی بات کر رہی ہے۔ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید 27ویں ترمیم میں وہ تمام شقیں دوبارہ شامل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے جنہیں مولانا فضل الرحمان کالا ناگ قرار دے رہے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں واقعی ایسے نقائص موجود ہیں جنہیں دور کیے بغیر آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو چیف جسٹس کے تقرر کے دوران بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی تھی، مگر مستقبل میں یہ آئینی رسک خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا اور اس کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ان کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کم از کم 2/3 اکثریت سے فیصلہ کرے گی۔ اس شق میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر 2/3 اکثریت پوری نہ ہو سکے تو اس کا حل کیا ہے۔ اس میں وقت کی قید ضرور رکھی گئی کہ نئے چیف جسٹس کے تقرر سے 3 روز قبل یہ عمل مکمل کرنا ہے، مگر 2/3 اکثریت پوری نہ ہونے کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا حل تجویز نہیں کیا گیا۔ یوں پارلیمانی کمیٹی میں اختلاف رائے کی صورت میں مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرری کا عمل ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ سے متعلق بحرانی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ بھی آئین کے آرٹیکل 175A سے ہی متعلق ہے، جس میں 13 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ابہام کا شکار ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے ہی آئینی بینچز تشکیل دینے ہیں، مگر اس جوڈیشل کمیشن کی اپنی تشکیل ہی قانونی اور آئینی پیچیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کی یہ خامی دور کیے بغیر آئینی بینچز نہیں بن سکتے۔ اس خامی نے بھی ایک بحرانی کیفیت اس لیے پیدا کر دی ہے کہ تمام وہ کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیار سے لے کر آئینی بینچز کے حوالے کر دیے گئے تھے، ان پر کارروائی رک چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آئینی ترمیم کی کئی شقوں پر فوری عمل ہو چکا، مگر اس انتہائی اہم معاملے پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہوں گے، سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان، آئینی بینچز کے سینئر ترین جج صاحب، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل پاکستان، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، حکومت اور اپوزیشن سے 2 اراکین پارلیمنٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نامزد کردہ مسلم یا خاتون رکن نمائندہ جو رکن پارلیمنٹ تو نہ ہو مگر ٹیکنوکریٹ سینیٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حیران کن طور پر جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچز کے سینئر ترین جج کو بطور رکن بنا دیا گیا، مگر ابھی تک آئینی بینچز کا اپنا ہی وجود عمل میں نہیں آیا۔ ایسے میں اس رکن کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی آئینی حیثیت پر سوالات اٹھ سکتے ہیں اور معاملات عدالتوں میں چیلنج ہو سکتے ہیں۔ یعنی آئینی بینچ کے جس سینئر ترین جج کا تقرر خود جوڈیشل کمیشن نے ابھی کرنا ہے، اسے جوڈیشل کمیشن کا رکن بنانے کی شرط بھی رکھ دی گئی ہے۔ کئی آئینی ماہرین کے خیال میں چونکہ آئینی بینچز بن ہی نہیں سکتے ابھی، تو پہلے سے موجود جو بینچز ہیں انہیں ہی یہ آئینی نوعیت کے کیسز اس وقت تک سننے ہوں گے جب تک آئینی بینچز کی تشکیل عمل میں نہ لے آئی جائے۔ ان 2 بڑی خامیوں کو دور کرنے کے لیے آج نہیں تو کل ایک نئی آئینی ترمیم کرنا ہی ہوگی۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو کئی حلقوں خاص طور پہ اپوزیشن نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ سب کچھ جلد بازی میں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور آئینی ترمیم ہونے کے چند ہی روز میں بحرانی صورتحال عیاں ہونے لگی۔ تو وزارت قانون و انصاف نے اس صورتحال پہ ایک وضاحت بھی جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ 13 اراکین پر مشتمل ہے، کمیشن اپنے پہلے اجلاس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججوں کو نامزد کرے گا اور ان میں سے جو سینئر ترین ہوگا وہ اس کو سینئر ترین جج جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا اور آئینی بینچوں کا سینئر جج جو ہے اگر پہلے بطور سپریم کورٹ جج
کمیشن کا رکن ہے تو آئینی بینچوں کا اگلا سینئر جو جج ہے وہ کمیشن کا رکن بن جائے گا. تو یہ وزارت قانون اس صورتحال پہ وضاحت دے کے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ صورتحال شاید بحرانی نہیں ہے, لیکن یہ معاملہ شاید اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا وزارت قانون اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ساتھ وزارت قانون یہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ صرف اس بنیاد پہ باطل نہیں ہو سکتا کہ کمیشن میں کوئی اسامی خالی ہو یا اس کا کوئی رکن غیر حاضر ہو. بہرحال وزارت قانون کی وضاحت آنے کے باوجود صورتحال جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر جوں کی توں نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آئینی بینچز جو ہیں ان کی تشکیل عمل میں نہیں لائی جا سکی.